بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اس وقت میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان اسے کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا یہ کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عبادت یا اس آدمی کی دعا قبول نہیں کرتے جس کا دل غافل ہوتا ہے۔ دونوں حدیثوں میں بڑا ربط ہے، تعلق ہے۔ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ احسان کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں، یا یہ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے اندر قلب میں اللہ کا دھیان، اللہ کا تصور، اللہ تعالیٰ کی حضوری کا یقین کرتے ہوئے عبادت کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ بتایا کہ جو غافل دل کے ساتھ دعا کی جاتی ہے یا عبادت کی جاتی ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ دونوں سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ جس عبادت میں احسان والی کیفیت ہوتی ہے اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتی ہے، اور احسان والی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر عبادت انجام دی جائے، اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے عبادت انجام دی جائے۔ اور دوسری حدیث سے یہ بات مفہوم ہو گئی کہ جس دل کے اندر یہ کیفیت اور یہ حالت نہیں ہوتی بلکہ وہ غفلت کے ساتھ عبادت کرتا ہے یا غفلت کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں الفاظ یہ ہیں: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، یہاں لفظ دعا ہے۔ اور قرآن و حدیث کے اندر دعا دونوں معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دعا کے معنی دعا کرنے کے بھی ہیں اور عبادت کرنے کے بھی ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ لفظ دعا عبادت کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ دو احادیث ہمارے سامنے ہیں، ان کے پیش نظر اس وقت آپ کے سامنے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہر عبادت کی ایک صورت اور شکل ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔
دعا کی بھی ایک ظاہری حالت ہے اور ایک باطنی حقیقت، نماز کی بھی ایک ظاہری شکل اور حیت ہے اور اس کی ایک باطنی کیفیت اور حالت۔ اسی طرح تمام عبادات، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، یہاں تک کہ علم ہو، ان سب کی کچھ ظاہری اشکال ہیں، صورتیں ہیں، اور پھر ان کی کچھ باطنی حقیقتیں بھی ہیں۔ اور ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں حقیقت پر نظر ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری شکل و صورت پر۔ اگر صرف ظاہری شکل و صورت پر اللہ کے ہاں مدار قبولیت ہوتا تو پھر یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل سے عبادت قبول نہیں کرتے؟ معلوم ہوا کہ دل میں غفلت نہیں بلکہ دل کے اندر اس کے استحضار کی ضرورت ہے۔ نماز کا استحضار اور عبادتوں کا استحضار، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر اور اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے تمام آداب اور تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ میں عبادت انجام دی جائے، یہ عبادت حقیقی معنی میں عبادت ہوتی ہے، اور ایسی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے، لائق اعتبار ہوتی ہے۔ اور جس عبادت کے اندر نہ دھیان ہو، نہ خشوع ہو، نہ اخلاص ہو، نہ اللہ کی حضوری کا یقین ہو، بلکہ صرف اٹھک بیٹھک کے طور پر کی جائے، کچھ الفاظ زبان پر ادا کیے جائیں، کچھ اعمال اپنے اعضائے ظاہر سے ادا کر دیے جائیں، تو پھر یہ عبادت اس قابل نہیں ہوتی کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ یہ ہے حاصل ان دونوں احادیث پاک کا۔ لیکن اس وقت ہماری صورتحال بہت زیادہ ابتر ہے، خراب ہے، کہ ہم صرف ظاہر پر اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو ظاہر پر بھی نہیں آئے اب تک، نہ نماز ہے ان کے پاس، نہ ذکر ہے، نہ کوئی اور عبادت، لیکن جو لوگ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، اور اللہ کے چاہنے والے بھی ہیں، اور اللہ کا راستہ قطع کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی یہ بہت بڑا قصور ہے، بہت بڑا فتور ہے کہ ظاہر داری پر اکتفا ہو گئی اور حقیقت کی طرف توجہ نہیں ہو رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آخری زمانے سے متعلق آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه۔ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اور قرآن کے صرف حروف اور اشکال رہ جائیں گے، نہ قرآن کے حقیقی معنی کی طرف دھیان ہوگا، نہ اسلام کے اعمال اور اسلام کی چیزوں کے حقائق کی طرف توجہ دی جائے گی۔ آج ہم غور کریں تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی اس کے شکار ہیں۔ ہمارے پاس نماز کا نام ہے لیکن نماز کی حقیقت نہیں، نماز کی ایک صورت تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کی حقیقت غائب ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت، لیکن اس کی ظاہری شکل پر ہم نے اکتفا کر لیا، اس کی حقیقت کی طرف توجہ نہ دی۔ اسی طرح جملہ عبادات کے اندر ہم لوگوں کا حال ہے کہ عام طور پر صرف ظاہر پر اور صورت پر اکتفا کر لیا گیا اور حقیقت کی طرف توجہ بالکل نہیں رہی۔
حالانکہ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صورت کا اعتبار نہیں ہوا کرتا جب تک کہ اس کے ساتھ حقیقت لگی ہوئی نہ ہو۔ ہاں، جب حقیقت بھی لگی ہوئی ہو تو صورت کا کچھ اعتبار ہوتا ہے، لیکن اگر صرف صورت ہی صورت ہو اور حقیقت غائب ہو تو ایسی شکل اور صورت کا تو ہمارے پاس بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ انسان جب تک صورت و شکل پر رہے اور اس کی حقیقت نہ رہے تو ہم اسے مردہ کہتے ہیں اور اسے دفن کرنے کے قابل سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ اس کے اندر کی حقیقت غائب ہو گئی۔ لیکن حقیقت بھی ہو اور صورت بھی ہو، وہ چل رہا ہو، وہ پھر رہا ہو، وہ بول رہا ہو، وہ کام دھام کر رہا ہو، تو تب اس صورت کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی صورت ہے، بڑا خوبصورت آدمی ہے، آنکھیں ایسی ہیں، چہرہ ایسا ہے، اس کی ظاہری شکل اور صورت کی تعریف اس وقت میں کی جاتی ہے جب اس کے پاس حقیقت یعنی روح بھی موجود ہو۔ لیکن روح نکل جانے کے بعد کون اس صورت و شکل کی تعریف کرتا ہے، بلکہ لے جا کر دفن کرنے میں جلدی مچائی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز جس کا اعتبار ہے وہ ہے حقیقت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واشکالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں اور دلوں کے اندر کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز حقیقت ہے اور اصل چیز کے اوپر دھیان دینے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، زکوٰۃ دے رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، عبادات انجام دے رہے ہوں، بہت کچھ اور بھی کر رہے ہوں، لیکن اس کے ساتھ اس کی حقیقت موجود نہ ہو، اور ہم اللہ کے دربار میں جائیں اور اللہ یہ فرما دے کہ اس کے ساتھ تو حقیقت ہی موجود نہیں ہے، میں کیا اس کا اعتبار کروں؟ نہ نماز قابل اعتبار رہے گی، نہ روزہ قابل اعتبار رہے گا، نہ ذکر و تلاوت قابل اعتبار رہیں گے، نہ کوئی اور عبادت۔ اس لیے اس بات کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی عبادتوں کو اور اپنے اعمال کو اور اپنی خدمات کو، تمام چیزوں کو اس کے حقائق کے ساتھ میں انجام دینے کی کوشش کریں، ہر چیز کو حقیقت کی طرف لوٹانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ذرا محنت درکار ہوگی، مجاہدہ ضروری ہوگا۔ جب آدمی مجاہدہ کرے گا اور کوشش میں لگ جائے گا تو دھیرے دھیرے ایک نہ ایک دن اس کو حقائق مل جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے واسطے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ نماز کی اصلیت کیا ہے۔ نماز صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہوں، رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں، کچھ چیزیں پڑھ لیں، کچھ وظائف ہماری زبان پہ جاری ہو جائیں اور پھر اس کے بعد سلام پھیر کر ختم کر دیں، اور ہماری اس عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان اور اس کی طرف توجہ بالکل نہ رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ظاہری شکل ہے نماز کی وہ بھی مطلوب ہے۔ اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ حقیقت کی طرف توجہ سے آپ ظاہر کو چھوڑ دیں کہ بھائی میں رکوع بھی نہیں کروں گا، سجدہ بھی نہیں کروں گا، اور میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کروں گا، بس بیٹھے ہوئے دھیان دے لیا کروں گا۔ جیسے کہ ایک فرقہ اسی لیے گمراہی کا شکار ہو گیا
کہ اس نے ظاہر کو چھوڑ کر صرف باطن کی طرف توجہ کا دعویٰ کر دیا. اگرچہ وہاں وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوا، وہ دعویٰ تو بیکار ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن بہرحال دعویٰ کیا اور ظاہر کو چھوڑنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا نماز اس طرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے پڑھی جاتی ہے کہ اس میں رکوع ہو، اس کے اندر سجدہ ہو، اس کے اندر جو ہے بیٹھک ہو، اور اس کے اندر قومہ ہو، اس کے اندر جلسہ ہو، اس کے اندر قاعدہ ہو، اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہو. ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے واسطے نماز کو قائم کرو. لہٰذا ہم اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. ایک گمراہ فرقہ ایسا گزرا ہے جس کا نام ہے فرقہ باطنیہ. اس کا نام علماء نے رکھا ہے باطنیہ، یعنی صرف باطن کی بات کرتے ہیں، ظاہر کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ظاہر کو چھوڑنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ وہ شرائع کی طرف، شریعت کی جانب سے مقرر چیز ہے. ہاں اس کے ساتھ وہ چیز ہونی چاہیے جس کا نام ہے باطن، جس کا نام ہے حقیقت. ظاہر بھی ایک درجے میں بڑا معتبر ہے، اس لیے اس کی طرف بھی بڑا دھیان دینا چاہیے. جو اللہ کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں وہ پہلے ظاہری شریعت کا علم بھی حاصل کرے. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر فرائض کتنے ہیں، اس کے اندر سنتیں کتنی ہیں، ہاتھ کہاں رکھیں، کیسا رکھیں، کیسا اٹھائیں، سجدہ کیسا کریں، پیر کیسا رکھیں، یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں شریعت مطہرہ نے بتائے. اور یہ ظاہر کے متعلق احکام ہیں، ان سارے بھی احکامات کی بہت ضرورت ہے، ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے، اور ان کی تاثیر بھی ہے اپنی جگہ پر. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ صرف باطن کی بات کہتے ہیں اور ظاہر سے صرف نظر کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر کو بھی ایک درجے میں معتبر مانا گیا ہے شریعت میں، اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کے پر کاٹ ڈالے. پر کاٹ کر اس کو چھوڑا تو وہ اڑنے کے قابل نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اس کی پرواز ختم ہو گئی، اب اڑ نہیں سکتا پرندہ، حالانکہ اس کی جان کے اندر اس کے باطن میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کی جان صحیح سلامت ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ موجود ہے، کوئی فرق نہیں آیا. فرق آیا تو صرف اتنا آیا کہ پر کاٹنے کی وجہ سے اڑنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. لیکن جس پرندے کی اڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے وہ خطرات میں گر جاتا ہے، جو چاہے اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اگر پرندے کے پر رہیں گے نا، کوئی اسے پکڑنے آیا تو اڑ جائے گا، اپنے آپ کی حفاظت کر لے گا، اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا اور پکڑنے والے کو شکست فاش دے دے گا. لیکن اس کے پر کاٹ دو تو اب اڑنے کی صلاحیت ختم، بیچارہ ہر ایک کے ہاتھ پاؤں میں آنا شروع ہو جائے گا اور کوئی نہ کوئی اسے پکڑے گا اور کھا جائے گا. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو یہ ظاہری پر بھی تو کتنی بڑی قیمتی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی جان کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی پرواز میں ترقی ہو رہی ہے. اسی طریقے پر یہ ظاہر بھی ناقابل التفات نہیں ہے، ناقابل توجہ نہیں ہے. اس کی طرف بھی بہت دھیان دینا چاہیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، ذکر کیسے کریں، نماز اور عبادات کیسے انجام دیں. اس کے ایک ایک سنت اور ایک ایک ادب یہ بھی بہت زیادہ قابل اہتمام ہوا کرتا ہے. یہ جملے معترضہ کے طور پر میں نے عرض کر دیا، کہیں ویسا دماغ لے کر سنیں جیسے کہ میں نے کہا کہ باطنیہ، تو ایسے لوگ جو ہے یہ ظاہر کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. نہیں، ظاہر بھی بہت ضروری. ظاہر کا کتنا بڑا مقام ہے اس کو ایک واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ.
جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ تھے، صاحب کشف بزرگ تھے، ان کو کشف بھی ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک بار حدیث کے اندر پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی 2 رکعت اس طرح پڑھے، پہلے اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز اس شان کے ساتھ میں پڑھے کہ اس کے اندر دماغ ادھر ادھر نہ لے جائے، اپنے نفس سے وہ بات چیت نہ کرتا رہے۔ دیکھو، ایک ہے خیال کا آ جانا اور ایک ہے خیال کا لے جانا۔ خیال کا آ جانا تو غلط نہیں اور اس سے ہماری نماز میں فرق نہیں پڑتا، لیکن خیال سوچ سوچ کے لانا اور ادھر ادھر کے خیالات میں اپنے آپ کو مگن رکھنا اور اپنے جی میں ادھر ادھر کے تصورات کو قائم کرتے چلے جانا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو حدیث میں اسی کو فرمائے کہ جو آدمی 2 رکعت اس شان کے ساتھ میں پڑھے کہ وہ اپنے جی میں باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے۔ حضرت مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ آج میں ایسی 2 رکعت پڑھوں گا۔ چنانچہ گئے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آئے، مصلی بچھایا، کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی اور نماز میں آنکھیں بند کر لی تاکہ ادھر ادھر کے خیالات بالکل نہ آئیں، اور پورے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، پوری توجہ دھیان کے ساتھ عبادت انجام دی۔ کوئی وسوسہ وغیرہ نہیں آیا، بہت خوش ہو گئے۔ اس کے بعد مراقبہ کرنے بیٹھ گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک میری اس نماز کی حقیقت اور اس کا مقام کیا ہے۔ جب مراقبے میں بیٹھا تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک حور پیش کی گئی اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نماز کو اس حور کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے حور کو دیکھا، بہت حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، سب کچھ، لیکن اندھی ہے، آنکھیں نہیں ہیں۔ بہت پریشان ہوئے، مراقبے سے اٹھ گئے۔ اس کے بعد سوچنے لگے کہ آخر میرے سے قصور کیا ہوا، فطور کیا ہوا۔ نماز پڑھی تو حور کی شکل میں اس کو ڈھال دیا گیا، لیکن وہ حور ایسی ہے جس کی آنکھیں نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ زندہ موجود تھے، حضرت کی خدمت میں پہنچے اور پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ حضرت یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میری نماز میں کیا قصور مجھ سے ہو گیا کہ حور کی آنکھیں نہیں ہیں۔ حضرت نے کیفیت پوچھی، نماز کیسے پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح پڑھی تھی کہ مصلی بچھایا، اس کے پہلے وضو کیا، بہت ڈھنگ کے ساتھ میں کیا، اور آنکھوں کو بند کر کے نماز اس لیے پڑھا تاکہ ادھر ادھر کا وسوسہ اور خیال نہ آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ مسئلہ حل ہو گیا، تو تم نے نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کا نہیں تھا۔ یہ تم نے سنت کے خلاف کیا، سنت کے خلاف کرنے کی وجہ سے تمہاری آنکھیں، تمہاری حور کی آنکھیں ختم کر دی گئی، آنکھیں بند کر لی اور ادھر سے حور کی آنکھیں ختم کر دی گئی۔ ایک سنت کا اتنا بڑا مقام، یعنی ایک سنت کو چھوڑنے سے حور کی آنکھیں ختم کر دی گئی۔ اب نماز کی یہ ظاہری سنت ہے، اس کا اتنا بڑا مقام ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری چیز کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ سنتوں کا اہتمام، آداب کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، ان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ میں نماز ادا کی جائے اور عبادتیں انجام دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ باطن کی طرف توجہ دی جائے، صرف ظاہر پر اکتفا نہ کیا جائے۔ اسی کو اس وقت میں نے موضوع بنایا ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا قصہ بیچ میں یاد آ گیا، ظاہر کے اثر پر۔ وہ ایک قافلہ کہیں جانے کے لیے نکلا اور اس کے اندر ایک مؤذن صاحب بھی تھے۔
جو اپنے محلے میں اذان کا کام کیا کرتے تھے. قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ پر رات میں رکا. اور پہلے زمانے میں قافلے جب چلتے تھے تو فوراً ہی واپس نہیں چلے جاتے تھے وہاں سے. 2 دن 1 دن قیام کرتے تھے تاکہ آرام اچھی طرح ہو جائے. چل کے سفر ہوتا یعنی تو معمولی سی سواریوں میں سفر ہوتا تھا. تو وہاں پر جا کر 2-3 دن انہوں نے قیام کیا. تو جس مسجد میں قیام کیا تھا وہاں کے مؤذن صاحب سے یہ جانے والے مؤذن نے گزارش کی کہ میں اذان پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا بہت اچھا, پڑھ دیجیے اذان. اذان پڑھ دی. اب 1-2 اوقات میں انہوں نے اذان پڑھی تو اسی محلے کے اندر ایک کافر رہتا تھا, مجوسی آدمی تھا. وہ آیا مسجد میں اور آ کر پوچھا کہ آج اذان کس نے پڑھی ہے؟ لوگوں نے کہا ان صاحب نے. کیا بات ہے؟ کہا ان کے لیے تحفہ لایا ہو. ایک کافر آدمی تحفہ لے کے آیا. خیر دے کر وہ جانے لگا تو لوگ اس کو گھیر لیے. انہوں نے کہا بھئی آپ تو ایمان ہی نہیں رکھتے, آپ تو اسلام ہی کو نہیں مانتے, اذان ہی کو نہیں مانتے. ان کو آپ نے اذان پڑھنے پر اتنا بڑا کوئی تحفہ لا کر دے دیا, کیا قصہ ہے؟ کیا آپ ہر روز یہاں مؤذن کو بھی دیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ایک خاص بات ہے, اس کی وجہ سے میں نے ان کو دیا ہے. روزانہ جو پڑھتا ہے اسے کبھی نہیں دیا, یہ اتفاق سے جو اذان دیا اس کو دے دیا. لوگوں نے کہا وہ خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی اذان سن سن کر میری بیٹی کچھ دین کی طرف مائل ہو گئی تھی تمہارے. بڑی اچھی اذان ہوتی ہے, اس کا دل للچاتا تھا, ایمان لانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. ہم اسے روک روک کے رکھ رہے تھے. یہ مؤذن صاحب نے ایسی اذان پڑھی کہ آج میری بیٹی نے کہہ دیا مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے, اس لیے میں نے تحفہ دیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی بے ڈھنگی اذان دی, ایسی بے ڈھنگی اذان دی کہ اس اذان کو سن کر اس کا دل ہی ایمان سے پھر گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو ظاہر کا بھی کتنا بڑا اثر ہے. اذان دینے والے کی آواز بھی اچھی ہو, انداز بھی اچھا ہو, صحیح اذان دے رہا ہو, اس کا بڑا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے. اور اگر بے ڈھنگی اذان دیتے ہیں تو دیکھو بے ڈھنگی اذان کا اثر کیا ہو رہا ہے. پہلے مؤذن کی اذان کا اثر یہ ہوتا تھا کہ سننے والے ایمان کی طرف مائل ہو رہے تھے. دوسرے مؤذن کی اذان کا اثر یہ ہوا کہ جو ایمان لانے کے لیے تیار ہو رہی تھی وہ بھی ایمان سے پھر گئی. تو بہرحال بھائیو, ظاہر پر بھی توجہ کی بہت ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کی طرف بہت توجہ دیں. ہمارا باطن ٹھیک ہو جائے, اور باطن جب ٹھیک ہوگا تو ہماری عبادت کا باطن بھی ٹھیک ہوگا, نماز کا باطن بھی ٹھیک ہوگا, زکوٰۃ کا باطن بھی ٹھیک ہوگا. تمام عبادات اپنی حقیقت کے ساتھ میں جلوہ گر ہو جائیں گے اور اللہ کے ہاں قابل اعتبار شمار کیے جائیں گے. اس لیے اپنی نمازوں کو نماز بنانے کی فکر کرو, روزوں کو روزہ بنانے کی فکر کرو. میں نے ایک قرآن کی آیت پیش کی تھی آپ کے سامنے, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اللہ نے کہا کہ نماز میرے ذکر کے واسطے, میری یاد کے واسطے قائم کرو. معلوم ہوا کہ نماز کی اصل کیا ہے؟ اللہ سے تعلق, اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان, اللہ کی طرف توجہ, یہ ہے نماز کی اصلیت. جب نماز ہم پڑھیں تو نماز میں یہ تصور جما کر پڑھنا, اللہ میرے سامنے ہے, مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. اللہ دل میں بسا ہوا ہے اور ہر رکن میں, چاہے وہ رکن رکوع ہو یا سجدہ ہو یا بیٹھنا ہو یا کوئی اور ہو, تمام کی تمام عبادات میں, تمام کے تمام ارکان میں اس بات کا تصور جمائے رکھنا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے دل کے اندر سمایا ہوا ہے. جب اس طریقے پر نماز پڑھی جائے گی, یہ نماز اپنی حقیقت کے ساتھ میں جلوہ گر ہوگی.
اور اگر ہم نے صرف نماز پڑھ لی لیکن یہ توجہ نہ رہی تو ایسی نماز اللہ کے ہاں کیا قبول ہوگی؟ میں نے دوسری حدیث آپ کو جو سنائی تھی اس پر غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. اللہ تعالیٰ وہ عبادت قبول نہیں کرتا جو غافل دل کے ساتھ میں ادا ہو رہی ہے. نماز میں کھڑا ہے، ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے، ساری دنیا کے تصورات میں مبتلا ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے، اللہ کا کوئی تصور نہیں. جو بندے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نماز ہی نہیں بلکہ ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ہر ایک میں اللہ کا تصور جمع ہوا ہوتا ہے. وہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے و پیتے ہیں، یہاں تک کہ بیڈ پہ جاتے ہیں وہاں بھی یہی تصور ان کا ہوتا ہے. ہر جگہ پر اللہ کے حضوری کا، اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین کامل رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو ان کی نمازوں کا حال کیا ہوتا ہوگا، ان کے ذکر کا حال کیا ہوتا ہوگا، ان کی عبادتوں کا حال کیا ہوتا ہوگا، جبکہ وہ چلتے اور پھرتے بھی اس کا تصور جمائے ہوئے رکھتے ہیں. اللہ کو یہ منظور ہے. اس کے لیے جیسے کہ میں نے کہا اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے. نماز میں ہم کھڑے ہو، دماغ کو لگاؤ، مسلسل لگاؤ، وہ چھوٹنے جائے گا آپ سے، آپ پکڑ پکڑ کے اس کو لے کے آؤ. جب وہ ادھر ادھر ہونے لگے فوراً توجہ کرو. جب بار بار اس کو لایا جائے گا، بار بار اس کو لایا جائے گا، چلتے چلتے عادت بنے گی اللہ کی طرف دھیان دینے کی، اللہ کی طرف تصور جمانے کی. اور جب یہ تصور جم جائے گا وہ حدیث کا مصداق ہم ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب نماز ایسی ہوگی اور دیگر عبادتیں اپنی حقیقت کے ساتھ میں متجلی ہوں گی تو پھر ان عبادتوں کے اثرات ہماری زندگیوں پر مرتب ہوں گے. اگر وہ چیز نہیں پیدا ہوئی تو ہم جہاں تھے وہی رہیں گے. قرآن کریم کے اندر ایک بات فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز فحش باتوں کو، بے حیائی کے کاموں کو اور برائیوں کو روکتی ہے. لیکن ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برائی بھی کر رہے ہیں، فحش میں بھی مبتلا ہے، گندگیوں میں مبتلا ہے، ناجائز کام کرتے جا رہے ہیں، لیکن نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، ذکر بھی کیا جا رہا ہے اور عبادتوں کو بھی سر انجام دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فحش اور منکر اور برائی اور بے حیائی ختم نہیں ہو رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ نے جو فرمایا ان الصلاۃ، نماز روکتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا نماز کی صورت روکتی ہے، بلکہ نماز جب اپنی حقیقت کے ساتھ میں متجلی ہوتی ہے وہ نماز آدمی کو برائیوں سے روک دیتی ہے. لہذا اگر ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روکنا ہے تو ہمیں نماز کو اپنی حقیقت کے ساتھ میں لینا ہے. جب نماز اپنی حقیقت کے ساتھ میں ہمارے پاس آ جائے گی تو وہ نماز حقیقت کے ساتھ میں آئے گی تو اس میں اللہ کی یاد ہوگی، اور اللہ کی یاد نماز تک محدود نہیں ہوگی بلکہ زندگی پر حاوی ہو جائے گی، اور ہر موقع پر اللہ کا دھیان اور تصور جمتا چلا جائے گا. جب اللہ کا دھیان اور تصور جمتا چلا جائے گا تو اللہ کی یاد اس کے زندگی کے اوپر مسلط ہو جائے گی. تو پھر اب کیسے گناہ کرے گا، کیسے برائی کی طرف جائے گا، فحش کام کرنے اسے کیسے دل ہو سکے گا؟ ظاہر بات ہے نماز کی حقیقت اسے ان ساری برائیوں سے رکنے پر مجبور کر دے گی. اسی لیے اہل اللہ جن کے پاس نماز کی حقیقت ہوتی ہے
اور اللہ کا ذکر ان کی زندگیوں میں حاوی ہو جاتا ہے، یعنی دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے، تو پھر وہ گناہ نہیں کرتے، گناہوں کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا۔ اس لیے نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی یاد میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے نماز کے ذکر کے بعد یہ جملہ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو بہت بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تمہارے پاس کیسی بھی برائی کا شوق و ذوق ہو، لیکن تمہارے دل میں اللہ کی یاد بس جائے گی تو ان ساری چیزوں کو پیس کے رکھ دے گی، ساری چیزوں کو ملیامت کر دے گی۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کا ذکر دل میں جم جاتا ہے، ساری برائیوں کو پیس پیس کے نکال دیتا ہے، دھو دھو کے نکال دیتا ہے، ہر برائی دل کے اندر سے کھرچ کھرچ کے نکال دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہاں بھی اللہ کے ذکر سے مراد وہ ذکر ہے جو دل میں جم جائے، دل میں جمے گا تب اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہاں ظاہری ذکر بھی بیکار نہیں، کرو اس کو بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا ذکر ہمارے دل کے اندر کھپ جائے، بس جائے، رچ جائے۔ جب یہ دل کے اندر بس جائے گا ہر جگہ پر ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اور یہی مقصود ہے تمام عبادات میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیا جائے۔ اسی طرح روزہ بہت اہم عبادت، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معلوم ہوا کہ اس کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا۔ اگر روزہ رکھ کر انسان تقوی اختیار کر رہا ہے اور اس کے دل کے اندر تقوی کی اسپرٹ پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اپنی حقیقت کے ساتھ اس کو مل گیا ہے۔ اور جو آدمی ظاہری طور پر بھوکا پیاسا تو ہے لیکن اس کے دل کے اندر تقوی کی اسپرٹ نہیں پیدا ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری روزے دار ہے، باطن کے اعتبار سے خالی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں پر عمل کو نہیں چھوڑتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ بندہ خواہ مخواہ بھوکا پیاسا مرے، بھوکا مر رہا ہے، پیاسا مر رہا ہے، کھانا نہیں کھاتا، پیتا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ کرتا ہے، آنکھوں کو قابو میں نہیں رکھتا، زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا رہتا ہے، غیبتیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اسے حقیقت حاصل نہیں، ظاہری روزہ اس کو حاصل ہو گیا، باطنی حقیقت اس کو حاصل نہ ہوئی۔ اس لیے تمام عبادات کے سلسلے میں ہم کو متفکر ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی خدمت کرتے ہیں، وہ اپنی اصلیت کے ساتھ اور اپنی حقیقت کے ساتھ میں ہم کو حاصل ہو جائے، صرف ظاہر داری تک ہم محدود نہ رہیں۔ لیکن آج کا پورا ماحول، یہاں تک کہ مدارس کے اندر دیکھو، مساجد کے اندر دیکھو، اور اچھے اچھے لوگوں کے پاس میں دیکھو، ظاہر پر انہوں نے اکتفا کر لیا، باطن کی طرف توجہ دینے کی ان کو بیچاروں کو فرصت ہی نہ رہی۔ آج ہمیں ہر چیز میں فرصت ہے لیکن اپنی عبادت کو عبادت بنانے کی نہ فرصت ہے نہ فکر ہے۔ ہم اپنے آپ کو ظاہراً تو بنانا چاہتے ہیں، باطناً اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ بھائیو، یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، اسی لیے دی ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں اور ان کو اپنے آپ کے پیدا کرنے کی کوشش کر لیں، اور کچھ تھوڑے سے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیں۔ یہ ہم اپنے آپ کو اس طرح بنانا چاہیں گے، اللہ راستے کو آسان کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بنانے کی فکر اپنے اندر رکھنا چاہیے۔
میں نے جو حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں نماز کے نام سے کچھ لوگ کچھ کریں گے لیکن حقیقت غائب ہوگی. روزے کے نام سے کچھ لوگ کچھ کر لیں گے لیکن حقیقت غائب ہوگی. اور کچھ عبادتیں اور نیکیاں اور خدمات انجام دے لیں گے لیکن اس کی جو حقیقتیں ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوں گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه. اور قرآن کا بھی صرف رسم رہ جائے گا یعنی اس کے حروف اور نقوش رہ جائیں گے اور حقیقت ختم ہو جائے گی. آج یہی تو دور دکھ رہا ہے اگرچہ پورے طور پر نہ آیا ہو لیکن کچھ نہ کچھ تو آج اس کی اصلیت دکھ رہی ہے کہ آج ہم لوگ صرف نام کی عبادتوں پر نام کی خدمتوں پر لگے ہوئے ہیں. تدریس کا نام ہے, تبلیغ کا نام ہے, تدریس کا نام ہے, تعلیم کا نام ہے اور اسی طریقے پر واعظ کا نام ہے, نصیحتوں کا نام ہے, پڑھنے پڑھانے کا نام ہے اور عبادتوں کا نام ہے. لیکن اس کے پیچھے کی حقیقتوں کو پر غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل خالی خولی نظر آ رہا ہے. بھائیو, خالی خولی عبادت, خالی خولی خدمت جس کے پیچھے حقیقت نہ ہو وہ کام نہیں آیا کرتی. اس لیے اپنے آپ کو ادھر متوجہ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت محسوس کرنا چاہیے. عبادتوں کے اندر, خدمتوں کے اندر حقیقت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے 2-3 باتوں کی طرف توجہ ہے. سب سے پہلی بات اخلاص. ہم کچھ بھی کریں اگر اس کے اندر اخلاص موجود نہیں ہے تو وہ ظاہر داری ہے, صورت اور صورت ہے, صورت اور شکل ہے, حقیقت اس سے غائب ہے. اس لیے تمام کی تمام چیزیں جو بھی ہم کرتے ہیں چاہے وہ عبادت ہو, چاہے وہ خدمات ہو یا اور کوئی چیز ہو, ان سب کے اندر اخلاص اور للہیت انتہائی ضروری ہے. اگر اخلاص اور للہیت کے بغیر ہم نے کام کیا تو سمجھو کہ ہم نے اپنی زندگی بیکار کر دی ہے. اللہ کے ہاں جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم نماز کا ڈھیر پیش کریں, روزے کا ڈھیر پیش کریں, خدمات کا ڈھیر پیش کریں, لیکن اللہ کے ہاں سے کہہ دیا جائے گا یہ سب کچھ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا, کسی اور کے لیے کیا تھا, میرے پاس اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. حدیث کے اندر وہ جو واقعہ آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. ان میں سے ایک شہید ہوگا, ایک عالم ہوگا, ایک بہت بڑا سخی داتا ہوگا اور اللہ کو جو ہے یہ اپنی عبادتیں اور اپنی خدمات دکھائیں گے, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل جائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا لیقال انک عالم, تو نے اس لیے کیا تھا کہ تیرا نام دنیا کے اندر روشن ہو جائے اور لوگ تجھے بہت بڑا عالم, بہت بڑا فاضل, بہت بڑا علامہ یہ کہاں کرے. دنیا والوں نے کہہ دیا اور دنیا میں تجھے یہ بات حاصل ہو گئی, ہمارے پاس تیرا کوئی اجر و ثواب نہیں. اسی طرح سخی داتا کو کہہ دیا جائے گا کہ تو نے جو کچھ سخاوت کی وہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں میں تیرا نام ہو جائے, لوگوں میں تجھ کو شہرت مل گئی تھی, اب دنیا میں جو کچھ ملنا تھا مل گیا, ہمارے پاس کچھ نہیں. اسی طرح شہید سے کہہ دیا جائے گا ان کے اندر سوچ کر دیکھو صرف اور صرف اسی بات کی کمی ہے کہ اخلاص نہیں. باقی تو عبادت انہوں نے انجام دی تھی, خدمات تو انجام دی تھی, عالم نے بہت کچھ کیا تھا, سخی نے بہت کچھ کیا تھا, شہید نے بہت کچھ کیا تھا, یہاں تک کہ اپنی زندگی کو قربان کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس تیرا کوئی اجر و ثواب نہیں. اور یہ بھی اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو لے جا کر اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دینا. معلوم ہوا کہ ظاہر پر نہیں ہے مدار, باطن پر ہے.
اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز ہے اخلاص. دوسری چیز جو حقیقت بنانے والی ہوتی ہے وہ ہے خشوع اور خضوع، اللہ کی طرف دھیان. جب خشوع اور خضوع کی کیفیتوں کے ساتھ نماز بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی اور عبادتیں بھی انجام دی جاتی ہے تو سمجھو کہ حقیقت ہم کو مل رہی ہے. اسے کہ اللہ کی طرف دھیان مقصود ہے. جیسے کہ وہ حدیث سنا چکا ہوں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف خشوع خضوع کے ساتھ توجہ یہ نماز میں اور عبادتوں میں حقیقت پیدا کرنے والی چیز ہے. لہذا دوسری بات یہ ہے کہ اپنی عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے. قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر موجود ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن لوگ کامیاب ہو گئے، وہ مومن لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے. خشوع کیا ہے؟ اللہ کی طرف دھیان. جب اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا لیا جاتا ہے تو دلوں کے اندر قساوت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ مضمون قرآن کی ایک آیت سے ماخوذ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبلهم فطال علیہم الامد فقست قلوبهم. اس آیت میں ایک دوسرے کا جوڑ غور کرنے کی بات ہے. اللہ نے پہلے تو فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. کیا مومنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ یہ ہے خشوع، اللہ کی طرف دھیان، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے گویا مر جانا، اللہ کے سامنے عاجز ہو جانا. یہ خشوع کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ نے کہا کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے اور اللہ کی وحی کے سامنے جھک جائے؟ اور کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن لوگوں کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، یہود و نصارہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ یہ یہود و نصارہ کی طرف نہ ہو؟ ابھی تک یہود و نصارہ کی روش پر قائم ہے. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہود و نصارہ کی روش سے باز آ جائیں؟ کیا تھی یہود کی روش؟ فطال علیہم الامد، ایک لمبی مدت گزری، فقست قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے. دونوں سے جوڑ یہ بات، دونوں کو جوڑنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ خشوع ختم ہوتا ہے تو دلوں میں سختی آ جاتی ہے. قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. جیسے ایک جگہ پر ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے دلوں کے اندر سختی کی، یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب خشوع غائب ہو جاتا ہے. لوگ ظاہر داری میں لگ جاتے ہیں، ظاہری عبادتوں پر اکتفا کر لیتے ہیں اور اس کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیتوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، یہاں کہ تک کہ دلوں کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے. تو دلوں کے اندر سختی اسی لیے آتی ہے کہ دلوں کے اندر سے یہ نرمی ختم ہو جاتی. یہ نرمی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جانے والی نرمی. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز جو عبادت کو عبادت بنانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کو ٹھیک طور پر انجام دینے کی کوشش کی جائے.
اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کسر، کوئی نقص، کوئی عیب باقی نہ رکھا جائے۔ سب سے اول تو اخلاص، دوسرے نمبر پر خشوع، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی عبادت کو صحیح طور پر انجام دینے کی فکر میں لگ جانا۔ کیسے انجام دی جاتی ہے عبادت؟ جیسے ہم اپنے ظاہر کو بھی بناتے ہیں، اسی طرح ظاہری عبادت کو بھی بنانے کی فکر کرے۔ آج بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی ظاہری عبادت کو بھی ٹھیک طور پر انجام نہیں دے رہے، نہ ان کے پاس سنتوں کا اہتمام ہے، نہ آداب کی رعایت ہے، نہ ٹھیک طور پر قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ٹھیک طور پر جو اس کے اندر وظائف پڑھے جاتے ہیں وہ ان کو یاد ہیں۔ ٹھیک طور پر کوئی چیز نہیں، بس علل ٹپ انجام دی جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عبادت کیسے رہے گی؟ عبادت اس وقت بنے گی جب ان باطنی چیزوں کے ساتھ اس ظاہر کو بھی بنانے کی مکمل کوشش اور اس کے لیے جو ہے پاپڑ بیلے جائے گی۔ جب اس طریقے پر عبادت کو انجام دیا جائے گا تو حقیقت ہم کو ملے گی۔ اور اسی ظاہری طور پر عبادت کو انجام دینے کی بات وہ ہے جس کا نام ہے سنتوں کی پابندی۔ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ طریقہ عبادت میں ملے گا، عبادت حقیقت میں تبدیل ہوگی۔ اور اگر وہ طریقہ عبادت میں نہیں ملے گا، وہ عبادت کے بجائے بدعت بن جائے گی۔ وہ نماز بدعت، وہ روزہ بدعت، وہ حج بدعت، وہ زکوٰۃ بدعت، وہ ذکر بدعت، وہ تلاوت بدعت، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ اجاگر کیا گیا ہو، اس کا اہتمام نہ کیا گیا ہو۔ اگر اس طریقے پر علل ٹپ پڑھ لیتا ہے کوئی آدمی، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔ تو بھائیو، یہ چند چیزیں ہیں جس سے کہ ہم عبادت کو عبادت بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک ظاہر کے طور پر بیان کیا کہ اس کو سنتوں آداب کی رعایت کے ساتھ انجام دیا جائے، اور دو چیزیں باطن سے متعلق عرض کی، ایک اخلاص اور دوسرے خشوع اور خضوع۔ یہ جب چیزیں مل جاتی ہیں تو عبادت کی حقیقت ہم لوگوں کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اور یہ اخلاص اور خشوع جس کو عرض کیا، وہ نماز روزے تک محدود نہیں۔ نماز روزے کے علاوہ جو اور دینی کام کرتے، دینی خدمات انجام دیتے، کوئی واعظ کہتا ہے، کوئی مقرر خطیب تقریر کرتا ہے، کوئی تصنیف و تالیف کرنے والا مصنف تصنیف و تالیف کرتا ہے، یا اور کوئی اصلاحی مہم میں لگتا ہے، یا کوئی دعوتی و تبلیغی کاموں کے اندر چلتا ہے، ہر جگہ پر اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان ساری نیکیوں کو، خدمات کو اور اچھائیوں کو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ انجام دے، علل ٹپ انجام نہ دے، خشوع اور خضوع کے اہتمام کے بغیر انجام نہ دے، اخلاص کے بغیر انجام نہ دے، بلکہ اپنی عبادتوں کے اندر ہر جگہ پر اس کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے عبادت انجام دی، تبلیغ والی، تدریس والی، تصنیف والی، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں رہا، وہ عبادت کام آنے والی نہیں ہے۔ وہ عبادت اسی وقت تو کام آئے گی جب وہ اللہ کے لیے ہوگی۔ آج ماحول بڑا خراب ہے، اس کے اندر اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے بہت کم بندے ہیں۔ دنیا کا مفاد سامنے، دنیا کی شہرت اور عزت اور دنیا کے مسائل اور دنیا کی چیزیں، یہ سب آ کر انسان کو بہکاتی رہتی ہے۔ ایسے صورت کے اندر ایک بندہ صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت انجام دے تو بھائیو یہ بہت اونچی بات ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی تمام نوافل گھر کے اندر ادا کرتے تھے، تہجد ہو اور کوئی نوافل عبادت، وہ سب کے سب اپنے گھر میں انجام دیتے تھے۔ مسجد میں آئے اور نکل گئے، مسجد میں آئے اور نکل گئے۔ لوگ ان کے بارے میں سمجھتے تھے تو سنت نفل پڑھتے ہی نہیں، بس فرض پر کھا کے چلے گئے۔
لیکن ان کا معمول گھر میں ادا کرنے کا تھا بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ اخلاص دل کے اندر جمع رہے. لیکن چونکہ فرض نماز تو مسجد میں پڑھنا ہے، اس میں تو کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ تو آتے تھے مسجد میں، لیکن سنت نفل وہ گھر میں جا کر ادا کرتے تھے. ایک بزرگ کی حالت لکھی ہوئی ہے کہ ایک کی نہیں بلکہ ایک بزرگ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسے ایسے اہل اللہ گزرے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں، لیکن ان کے رونے کی خبر ان کی بیوی کو بھی نہیں ہوتی. اتنا چھپ کے روتے ہیں کہ ان کی بیوی کو تک اس کی خبر نہیں ہوتی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک میاں اور بیوی ایک تکیے کے اوپر سو رہے، اور اسی تکیے پہ سوتے سوتے ایک بندہ اللہ کی یاد سے روتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی سے اس کو اس طرح چھپاتا ہے کہ زندگی میں کبھی بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلتا. میں نے یہ سنا، پڑھا، تو میرے ذہن نے ایک بات نکالی اس سے. وہ یہ کہ یہ بزرگ جو فرما رہے کہ ایک میاں بیوی ایک تکیے پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں، اور ایک بندہ وہ تکیے پہ سر رکھ کے سونے والا اللہ کی یاد یا اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے اور بیوی کو پتہ بھی ہونے نہیں دیتا. تو میرے ذہن نے کہا یہ جو واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے، خود انہوں نے اپنا واقعہ چھپاتے ہوئے بیان کیا ہے. اس لیے کہ کوئی بندہ میاں بیوی سوتے ہوئے کیسا دیکھے گا، ہے نا؟ کون جا کے دیکھے گا کہ بیوی سو رہی ہے، میاں سو رہا ہے، وہ رو رہا ہے اور چھپ کے رو رہا ہے؟ یہ کوئی دیکھنے کی چیز تو ہے ہی نہیں. ایسی جگہ کون جا کے دیکھ سکتا ہے؟ مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ وہ بزرگ جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ اپنا ہی واقعہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اپنا نام ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کو لپیٹ دیا، لپیٹ کر اس میں بھی اخلاص کا مظاہرہ کیا کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، یعنی اپنا نام اس میں بھی انہوں نے چھپا کر اخلاص اور للہیت کو قائم فرما دیا. تو بھائیو، اس طریقے پر عبادت انجام دی جاتی ہے چھپ چھپا کر. لیکن آج لوگ جو ہے کچھ عبادت کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں تو فوراً اس کا اشتہار دیتے ہیں. حاجی صاحبان حج کے لیے جاتے ہیں اشتہار دے کر. ایک صاحب نے مہمان ان کے ہاں آئے تو اپنے خادم سے کہا، اپنے خادم یا بیٹے سے کہ بھائی مہمان آئے ہیں، ہمارے چوتھے حج کا پانی بھی پانچویں حج کا کھجور کھلاؤ. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اتنے حج کیے، جبکہ ایسے اہل اللہ گزرے ہیں کہ انہوں نے 80 حج کر لیے، لوگوں کو پتہ نہ چلا. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے غالباً 28 حج کیے تھے. آخری کے 2 سالوں میں حج کے لیے نہیں جا سکے بیماری کی وجہ سے. وہ 2 بھی ہو جاتے تو 30 حج ہو جاتے، لیکن کسی خبر ہوتی، نکلے ہیں اور اللہ کے بندے چلے گئے. اب تو لوگ اشتہار دے رہے ہیں اور لوگوں میں واٹس ایپ کے ذریعے بات پھیلا کے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے چل کے حج کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو سوال یہ ہے کہ چل کے کیوں جانا چاہتا ہے بندہ؟ کیا اڑ کے جانے کے لیے سامان نہیں ہے؟ ہاں، اڑ کے جانے سامان نہ ہو تو الگ بات، لیکن سامان موجود ہو اور پھر بھی یہ اعلان کر کے جائے کہ میں جا رہا ہوں حج کو، چل کے جا رہا ہوں، فضول بات ہے. اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا. یہ دکھاوے کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگوں میں خاموخواہ کی شہرت کے لیے ہوتا ہے. اس لیے کہ چل کے جانا کوئی فرض نہیں ہے، چل کے جانا کوئی فضیلت نہیں. اگر آدمی کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے بیچارہ چل کے گیا، بہت اچھی بات ہے، چلو. لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے چل کے جانے کی بات یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حج کیا، لیکن آپ نے جو حج کیا وہ سواری پہ کیا تھا. صحابہ کرام حج پہ گئے تھے تو سواری پہ گئے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ چیزیں اس لیے پیش کرنے کی مجال ہوتی ہے کہ وہ کچھ دکھاوا کرنا چاہتے ہیں. بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں
کہ ہم لوگوں کو اپنی عبادت بنانے کے لیے اخلاص اور للہیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اس کے اندر دوسری بات میں نے عرض کی کہ خشوع اور خضوع کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ ہر چیز کو اس کے اصول، اس کے آداب اور اس کے طریقوں اور اس کی سنتوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ میں ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب اس طریقے پر ہوگی یہ حقیقی عبادت ہوگی، اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اور اس کے بعد اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے اور لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر اپنا عابد و زاہد بنائے اور حقیقی طور پر عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کے اوپر جو ہے شوق اور رغبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ بڑے ناکارہ ہیں، بڑے گنہگار ہیں، بڑے نکمے ہیں، بڑے حقیر ہیں، بڑے فقیر ہیں، بڑے ذلیل ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنی برائیوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ ہمارے قصوروں کا ہم کو اعتراف ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب بہت ہی گئے گزرے بندے ہیں آپ کے، لیکن اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ پاک ہو جائیں، صاف ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو صاف فرما دیجئے، ہمارے ظاہر کو بھی پاکیزہ بنا دیجئے، ہمارے باطن کو بھی پاکیزہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں آپ کا نیک اور محبوب بندہ بنا لیجئے۔ اے اللہ آپ ہی کی عنایت سے اور آپ کی توفیق سے یہ دولت ہم سب کو مل سکتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر آئندہ ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دیجئے۔ اے اللہ بہت ہی پاکیزہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما دیجئے جو زندگی آپ کو مطلوب ہے، جو زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے۔ اے اللہ ایسی زندگی ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بھی یہاں پر سنا گیا، اے اللہ کل سے جو نظام چلا، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو اس کے اوپر اچھی طرح لگا دیجئے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو صحیح معنی میں عبادت بنانے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری عبادت کی ان صورتوں کے اندر جان پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں جان پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں جان پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری تمام عبادات کے اندر حقیقت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تو ظاہری طور پر کچھ
کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو حقیقت بنا کر قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ آپ ہی کی عنایت سے ہو سکتا ہے، آپ ہی کی توجہ سے ہو سکتا ہے۔ اے اللہ آپ اگر عنایت فرما دے تو ہمارا یہ بیڑا پار ہو جائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ قرضدار جو لوگ قرضدار ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما۔ اے اللہ کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے رزق کے اندر اے اللہ حلال عنصر پیدا فرما، حرام سے پورے طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کے وسیع ذرائع پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے اے اللہ جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اے اللہ جو کسی جاب کے بغیر زندگی کر رہے ہیں اے اللہ اور پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اے اللہ ان کے لیے وسیلے پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ حلال رزق کے ذرائع پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو بہترین جاب عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے اے اللہ تمام بندوں کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہی مشکل کشا ہیں، اے اللہ آپ ہی حاجت روا ہیں، اے اللہ آپ ہی مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، اے اللہ ساری حاجتوں کو آپ ہی پورا فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ آپ دافع البلیات ہیں، اے اللہ آپ مشکل کشا ہیں، اے اللہ آپ حاجت روا ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ آج پوری امت پریشانیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ کفار کی طرف سے پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، اے اللہ بالخصوص ہندوستان کے مسلمان بہت پریشان ہیں۔ اے اللہ ان پریشانیوں میں اس امت مسلمہ کی رہبری فرما۔ اے اللہ ان کو صحیح راستہ عطا فرما۔ اے اللہ ایمانوں کے اندر مضبوطی پیدا فرما، اعمال کے اندر مضبوطی پیدا فرما۔ اے اللہ آپ سے رشتے کو مضبوط کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کے اندر جلا پیدا فرما۔ اے اللہ اس کے اندر استحکام پیدا فرما۔ اے اللہ اعمال کے اندر استحکام پیدا فرما۔ اے اللہ آپ کی محبت بھی ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنی معرفت بھی عطا فرما، اپنا خوف اور خشیت بھی عطا فرما۔ اے اللہ تقوی کی پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ آج کی تمام مصیبتیں یا اللہ ہم نے آپ سے دوری کی وجہ سے پیدا کر لی ہیں۔ اے اللہ آپ سے ہم نے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے بجائے رشتے کو بہت کمزور کر لیا ہے۔ اے اللہ آپ سے رشتے کو ہم نے توڑ لیا ہے۔ اے اللہ اسی کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہیں، اے اللہ ساری پریشانیاں ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت کے ایمان کو بنا دیجئے۔ اے اللہ پوری امت کے اندر لوگوں میں نمازی پن پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ عبادت کا ذوق اور چسکا پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کا ذوق پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد میں جو انتقال کر گئے اے اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت تامہ فرما۔ اے اللہ ان کو بلند درجات عطا فرما۔ اے اللہ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کا مقام اور ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، قبر کے مصائب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں پر آرام اور آسائش کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم بھی جب تک زندہ رہیں اے اللہ دین اسلام کی زندگی عطا فرما، اطاعت والی زندگی عطا فرما، تلاوت والی زندگی عطا فرما، ذکر والی زندگی عطا فرما، سنت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جب انتقال کا وقت ہو اے اللہ آپ کا پاکیزہ کلمہ ہماری زبان پہ جاری فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے ہماری قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ قبروں کے اندر عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے عذاب دوزخ
دوزخ سے ہماری حفاظت فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، دنیاوی عذابات سے بھی حفاظت فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں کی جو جو حاجتیں ضرورتیں ہیں ان کو پورا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔